اللہ کا نام لے کر سورۃ بقرہ کو شروع کرنے لگے ہیں۔ سورۃ بقرہ جس کے شان میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور جو قرآن کی چوٹی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا جو شان نزول ہے یہ مدنی سورت ہے، اور یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے پہلے تک نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورۃ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں خطاب کا جو رخ ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو کہ موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی طرف ہے۔ جو بنی اسرائیل جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر تقریباً 1300 یا 1400 قبل مسیح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ امت مسلمہ رہی ہے، یعنی 1300 سال یا 1400 سال جو ہے یہ امت جو کہ بنی اسرائیل تھے یہ امت مسلمہ رہی ہے۔ اور پھر جب ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا تو اس وقت سے یہ جو ہے وہ اس امت مسلمہ کے مقام سے یہ ہٹ گئے پوٹینشلی طور پر، اور ان کے ہٹنے کا جو اعلان کیا گیا ہے باقاعدہ وہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں کیا گیا، یعنی جو پہلے امت مسلمہ تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے یا 1300 سال پہلے قبل مسیح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد وہ امت بحیثیت امت ختم ہو گئی۔ ہاں ایک یہودی قوم کہہ لیں یا بنی اسرائیل قوم کہہ لیں اس کی بنیاد پر ہے، لیکن وہ اللہ کی نمائندہ امت زمین پر وہ نہیں رہی۔ اس کے بعد جو امت مسلمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر نمائندہ امت ہے، تو اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ تو خطاب کا رخ جو ہے انہی کی طرف ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ خطاب کا رخ ہے۔ پہلے حصے کے اندر جو مضامین آئے ہیں ان میں شروع میں جو پہلے غالباً 4 رکوع ہیں اس میں 3 انسانی کردار ہیں جن کا تذکرہ ہے۔ پہلے آتا ہے وہ جو کہ پکے سچے مسلمان ہیں، اور دوسرا کردار وہ جو کہ پکے کفار جنہوں نے انکار کیا، اور تیسرا کردار جو کہ منافقین کا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم کی دعوت ہے، پھر اس کے بعد قرآن حکیم کا فلسفہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے براہ راست خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اس طرح کہہ گیا، اور پھر انہیں دعوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو جرم کیے تھے، جو ان کے جرائم تھے، ان کے لیے ان کی ملامت کی گئی، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے انبیاء کرام قتل کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہاں سے جو ہے نا اس امت کو کیا جا رہا ہے، معزول کیا جا رہا ہے سابقہ امت مسلمہ کو، اور اب اس کی جو علامت ہے وہ تحویل قبلہ ہے۔ تحویل قبلہ جو ہے اس کے اعلان کے ساتھ ہی جو ہے وہ یعنی کہ سابقہ امت مسلمہ کی معزولی، اور اس کی جگہ مسلمانوں کو جو ہے وہ لوگوں کی امامت عطا کرنے کا فیصلہ ہے جو کہ وہاں پر سنایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب ہے، وہ مغضوب علیہم ہو گئے، ان کو جو ہے اس کے بعد خطاب پر جو ہے وہ
مسلمانوں کی سے خطاب ہے، جس میں 4 مضامین ہیں، جن میں پہلے 2 مضامین وہ ہیں جو کہ احکامات شریعت کے متعلق ہیں، جن میں عبادات ہیں اور احکامات ہیں۔ عبادات سے متعلق احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ معاملات کے متعلق احکامات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ احکامات شریعت کے نفاذ کے احکامات ہیں، یعنی اس میں جہاد ہے، جہاد بالمال بھی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے احکامات ہیں۔ تو بظاہر جو ہے نا، یعنی کہ یہاں پر جو احکامات آئے ہیں، یہ بظاہر جو ہے وہ یعنی کہ ایسا یعنی کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک حکم آیا، اس کے بعد پھر دوسرا حکم آ گیا، یعنی کہ یہ جو 4 باتیں بتائی ہیں نا کہ شریعت کے متعلق احکامات، ٹھیک ہے، اس میں عبادات کے متعلق اور احکامات کے متعلق، اور یہ یعنی کہ 2 یہ ہو گئے، اور 2 ہو گئے جس میں ہے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اب یہ احکامات جو ہے، یہ سمجھے جیسے 4 رنگ برنگی لڑیاں ہوتی ہیں، ان 4 لڑیوں کو جب آپس میں اکٹھا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ جب اس کو جیسے کرتے ہیں تو اس کی یعنی کہ 4 رنگ الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن جب ان 4 کو کھولا جاتا ہے تو واضح آتا ہے یہ 4 لڑی، یہ ریڈ کلر کیا ہے، یہ گرین کلر کیا ہے، یہ بلو کلر کیا ہے، اور یہ وائٹ کلر کیا ہے۔ تو یہ 4 رنگ جو ہمیں واضح اس طرح سے اس مثال کے ذریعے سے احکامات جو ہیں وہ یہ بات یعنی کہ اس طرح احکامات ہیں، یعنی معاملات کے بھی ہیں، عبادات کے بھی ہیں، پھر قتال کے، پھر عبادات کے، پھر معاملہ، اس ایسے طرح جو ہے وہ احکامات آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی کہ جو سورۃ بقرہ جو ہے، یہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے یہ جوڑے کی شکل میں، یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں یہ جوڑا ہیں۔ جیسے کہ جوڑا کس لحاظ سے ہیں، جیسا کہ ہم نے تعارف قرآن کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ مولانا حمید الدین فراہی نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک جو یعنی کہ آج کے دور میں اس نے کہا قرآن مجید کو 8 گروپوں میں تقسیم کیا تفہیم کے اعتبار سے۔ ایک جو ہے نا یعنی کہ 7 گروپ ہیں ہمارے یعنی کہ منزل جو تلاوت کے اعتبار سے، اور یہ 7 گروپوں میں تقسیم کیا جو ہے وہ یہ جو کیا تھا یہ تفہیم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر صورتیں جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہیں، ان میں نسبت زوجیت ہے، یعنی دونوں مل کر ایک ہی مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہیں۔ اس مقصد کا ایک رخ جو ہے وہ ایک صورت میں آتا ہے، اور دوسرا مقصد جو ہے وہ دوسری صورت میں آتا ہے۔ تو یعنی کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے یہ دونوں جوڑے ہیں، اور ان دونوں کو الزہراوین بھی کہا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الزہراوین کہا ہے۔ اور دوسری جو ہے ان کی نسبت زوجیت کے بارے میں ہے کہ ان دونوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت ہے، اور اختتام پر ایک جامع دعا ہے۔ دونوں کے اختتام پر جو ہے وہ جامع دعا ہے، اور دونوں کا جو آغاز ہے وہ الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ اور یعنی کہ سورۃ بقرہ کے اندر جو ہے وہ خطاب پر جو ہے وہ یہود کی طرف ہے، اور سورۃ آل عمران میں جو ہے وہ یعنی کہ عیسائی کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یعنی کہ سورۃ بقرہ کی جو ہے وہ اس میں جو رخ ہے زور ہے ایمان پر ہے، اور سورۃ آل عمران میں اسلام پر ہے، اور سورۃ بقرہ میں انفاق اور آل عمران میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت کے بعد سے لے کر رمضان سن 2 ہجری غزوہ بدر سے پہلے تک یہ نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد پہلی دفعہ یہود سے جو ہے وہ پالا پڑا، اور اس کے لیے تفصیلی جو ہے وہ خطاب ہوا۔ تو مسلمانوں کو مدینہ میں تمکن ملنے کے بعد اسلامی معاشرہ جو وجود میں آیا تھا، اس کے لیے تفصیلی احکامات شریعت کی ضرورت کو پورا کیا گیا، اور شریعت کا جو بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ سورۃ بقرہ کے اندر آ گیا۔ اور شریعت جو ہے نا اسی پہلے گروپ جو ہے نا، یعنی سورۃ بقرہ سے لے کر سورۃ
سورۃ مائدہ تک، یعنی شریعت کے تمام تفصیلی احکامات ان کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ قطع یقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، یعنی الگ الگ۔ اب یعنی اس کو الگ نہیں پڑھا جائے گا، الف کو الگ پڑھا جائے گا، لام کو الگ پڑھا جائے گا اور میم کو الگ پڑھا جائے گا۔ الف لام میم، اب اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں، اس کا مفہوم جو ہے، اس کا معنی جو ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یعنی اس کا معنی اللہ سے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، تو اس کو جو ہے وہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کامل کتاب ہے۔ اب ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ ہے بعید کا، قریب کا نہیں ہے۔ تو اب کتاب کے لیے اس میں اشارہ بعید کا کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ہے یہ اس کتاب کی تعظیم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے ہم بھی تعظیم کے لیے کہتے ہیں آن حضرت، یعنی کہ آن، یعنی کہ یہ فارسی کے اسماء اشارہ ہے، آن حضور، آن حضرت، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں کہتے وہ حضرت، نہیں، آن حضرت مطلب کہ مراد اس سے وہ لیا جا رہا ہے، یعنی یہ تعظیم کے لیے اشارہ بعید کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کو، فیہ اس میں لا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کی کوئی شک نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ جو کتاب محمد رسول اللہ امت کو دے گئے تھے، اس کتاب کے وہی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یعنی یہاں تک جو بات ہے، اس میں تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے تھے، یعنی اس میں ان کو بھی شک نہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اس میں بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی یعنی کہ اتقا یتقی معنی ہوتا ہے کہ بچنا، تقوی اختیار کرنا، بچنا۔ اب بچنا کس چیز سے بچنا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا سورۃ فاتحہ کے درس کے ضمن میں کہ سورۃ فاتحہ کن لوگوں کی دعا ہے؟ وہ جو فطرت سلیم اور عقل سلیم کی بنیاد پر ان حقائق تک خود ہی پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک رب ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور میرا وہ رب ہے، میری ضرورتیں بھلے کائنات کے یہ تمام ذرائع کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن پوری کرنے والا وہ رب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اندر جو اچھائی اور برائی کا شعور ہے، جس کا نتیجہ نکلتا اس دنیا میں نظر نہیں آتا، لہذا ایک ایسا جہان ہوگا جس میں ان اخلاقی قوانین کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں گے اور ان کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔
تو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ فطرت سلیم ہو، اور فطرت سلیم ہونے کے بارے میں جو بات ہوئی تھی کہ فطرت سلیم ہونے سے کیسے پتہ لگے گا کہ فطرت سلیم ہے، وہ یہ ہے